گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج کا سیشن اس انسانی المیے سے متعلق ہے جسے ہمارے سماج میں اور ہماری گفتگو میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے, یعنی پاکستانی جیلوں میں قید خواتین. وہ ملزم ہو سکتی ہیں, وہ مجرم ہو سکتی ہیں, لیکن انسانی ڈگنیٹی اور انسانی حقوق سے انہیں محروم نہیں کیا جا سکتا. آپ آج کے سیشن کا عنوان میری پشت پہ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, وائسز فرام پریزن دی پلائٹ آف ویمن ان پاکستانی جیلز. لہٰذا آج ہم دیکھیں گے کہ انہیں فرام لیونگ کنڈیشنز ٹو ریہیبلیٹیشن کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ بھی کہ ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, انہیں امپاور اور اپلفٹ کرنے کے لیے کیا ضروری اقدامات ہیں جو اٹھائے جانے ضروری ہیں. وی آر ویری گریٹفل ٹو آور اسپیکر Barrister Jugnoo Kazmi. She's on my right. She's a special prosecutor and legal consultant at the NAB. Also, she leads Women in Law in Islamabad and has previously served as State Counsel and Defense Counsel at the Islamabad High Court. Jugnoo has also clerked for the current Chief Justice of Pakistan, after which she joined Justice Project Pakistan as a legal and policy specialist and Group Development Pakistan as a legal کنسلٹنٹ. آپ کئی ایوارڈز اور ڈسٹنکشنز جو ہیں وہ اپنے کریڈٹ میں رکھتی ہیں. فار ایگزامپل, شی ہیز ون ان دی رائزنگ اسٹار آف دی ایئر کیٹیگری ایٹ دا فرسٹ ایور ویمن ان لا ایوارڈس وچ واز اے جوائنٹ پروجیکٹ آف دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, برٹش ہائی کمیشن, آسٹریلین ہائی کمیشن اینڈ دا یورپین یونین. آن مائی لیفٹ از حفصہ عازد جو آج کے سیشن کو ماڈریٹ کریں گی. She is presently serving as the Management Executive for Law at the esteemed Competition Commission of Pakistan. آپ جو ہیں کرنٹلی سرو کر رہی ہیں ایز دا یوتھ ریپرزینٹیٹیو فار دا یوتھ فورم فار فیملی پلاننگ 2030. اس سے پہلے کہ ہم یہ سیشن شروع کریں, ہمیشہ کی طرح پلیز آپ اپنے سیل فونز جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ سائلنٹ موڈ میں ہیں یا نہیں. گفتگو میں شریک ہونے کے لیے پلیز ریز یور ہینڈ, اور مائکروفون ہاتھوں میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. شارٹ رہیے گا, ٹو دا پوائنٹ رہیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس گفتگو میں شریک ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. تھینک یو. As told, I will be the moderator for today's discussion on Voices from Prison, the plight of women in Pakistani jail, with the one and only Barrister Jugnoo Kazmi. Ms. Jugnoo, I understand that you have worked with women in prisons, and I believe we all would like to know your experience with them. Thank you, Hafsa, and thank you for organizing this session. Yes, I did when I was working for this organization called the Justice Project Pakistan, which works for prisoners on death row and otherwise as well, those imprisoned overseas, یا جو کہ prisoners with disabilities ہوتے ہیں. تو جب میں نے ان کے لیے کام کیا, میں ان کی امپلائی تھی, تو یہ 2020 کی بات ہے. The then Prime Minister had basically formed a committee which was headed by the then Minister of Human Rights, جنہوں نے کہا کہ آپ Plight of Women in Pakistani Jails, exactly اس کا یہی نام تھا, کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا حالات ہیں. اینڈ اس میں پھر جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں, شی واز ون آف دا ممبرز آف دا کمیٹی, and which also meant that a lot of us, all the employees worked and we tried our best کہ ہم جا کے دیکھیں. we split up the team اور ہم different jails وغیرہ میں گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا حالات ہیں خواتین کے. I think یہ اگر نہ بھی یہ اس وقت کے پرائم منسٹر یا کوئی ایسے انیشیٹو نہ بھی ہوتا, تو اس کے علاوہ بھی it's very very important that this is looked into, کیونکہ حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں, ظاہر ہے, یا ایکچولی لیٹس بی آنیسٹ اچھے نہیں ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آپ کے ہمیں بیسکلی لگتا ہے یہ کہ جب اف somebody is imprisoned اور incarcerated تو اس کے رائٹس نہیں ہیں, وہ انسان ہونا شاید بند کر دیتا ہے, اور یہ بہت ایک پرابلمٹک ویو ہے. تو پھر ہم اس کو انسانوں کی طرح ٹریٹ بھی نہیں کرتے. اور یہ جب ہم جیلوں میں گئے, جیلز میں گئے, تو پھر جا کے سمجھ آئے. میں پرسنلی اڈیالہ گئی تھی, یہاں سینٹرل جیل راولپنڈی ہے, اور پشاور کا جو سینٹرل جیل ہے وہاں جا کے دیکھا.
تو ادھر نیچرلی دے نیو دیٹ وی آر کمنگ, سو تھنگز ورنٹ ایز بیڈ. آف کورس وہاں بیسکلی نظام یہ ہوتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹس ہوتی ہیں, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہیں, اور پھر لیڈی وارڈرز یا وارڈنس کہتے ہیں ان کو. تو وہ انہوں نے سب کچھ ظاہر ان کو پتہ تھا کہ ہم انسپیکشن کرنے آ رہے ہیں, ہم دیکھنے آ رہے ہیں, اور اس طرح ایک کمیٹی بنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے, کویسچنرز لے کے گئے ہیں, انٹرویو کرنا ہے. اس زمانے میں کووڈ بھی تھا, تو ہم نے اس لحاظ سے بھی دیکھنا تھا کہ کووڈ کی کتنی عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے سارے پروٹوکول سے. تو جب ہم گئے اڈیالہ یا اس کے علاوہ جو سینٹرل جیل پشاور ہے, and this was my first experience. And then other than that, because of the work that JPP does, there were a lot of like times that we had to go to prison and meet our clients, because our clients would be incarcerated ya jo death row pe hote hain, but that was men and women both. یہ چونکہ خواتین کا اسپیسیفکلی تھا. میرے لیے جو سب سے اگر if I could share my personal thoughts and or maybe an anecdote or two, I think میرے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات, ایک تو آپ جب جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دنیا ہی علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اڈیالہ از دا بگیسٹ جیل ان پاکستان. اٹس آف کورس مور ویل equipped than other jails, even though I was impressed with Peshawar jail to the extent of the vocational trainings and the little center that they had for women, جہاں وہ سلائی کڑھائی وغیرہ سیکھ سکتی تھیں. اور انہوں نے کہا, جیل کی اتھارٹیز نے یہ بھی کہا کہ جو یہ ہمیں بنا کے بیچتی ہیں یا جو بھی ان کے ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں, ہم آگے ان کو بیچتے بھی ہیں, اور اس کی جو بھی ارننگز آتی ہیں وہ ان کو ملتی ہیں پھر, which I think is excellent, and this is one of the important things that jails should have. Now when we entered Adyala, there was this foreign prisoner. She was from one of the African states, and ان کی کہانی ذرا تھوڑی مختلف تھی. وہ اس طرح تھا کہ وہ she did not have a passport, anything. Maybe she was not mentally competent, یا maybe stable, or maybe a person with a mental disability. تو وہ ظاہر ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا, تو وہ جیل میں ہی تھیں. وہ کیوں تھیں, کیا تھا ان کو, ایسی ایک دفعہ اپیرنٹلی, لمبی کہانی, لانگ اسٹوری شارٹ, ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا دکھائیں کہ آپ ہاؤ آر یو لیونگ ان پاکستان. سو شی سیڈ, آئی میٹ اے مین ہیئر, آئی میریڈ ہیم, بٹ شی ہیڈ نتھنگ ٹو justify that, or no legal documents to show. She did not even possess a passport. So she was there, and there are foreign prisoners as well, جو usually drug offenses کے لیے incarcerated ہوتے ہیں. وہاں ان کے کمپیوٹر رومز تھے. there was a teacher who was teaching جو بھی آئی ٹی کے کورسز کچھ ہیں, ایک ان کی قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں. But what was hard hitting for me was the little nursery they had for children. Now there are a lot of women, and I have stats before me as well, in which I will share in a bit. There are a lot of women who come with children, or who've actually delivered their children in jail, and that really hits you very hard, because this is not a life that you want to give children. Now you'd say کہ نہیں, وہ تو شاید انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے, یعنی by گناہ I mean کہ they've committed a crime and they've been incarcerated. But when you speak to those women, and when you also look at stats, you realize that there are a lot of under trial prisoners and who languish in jails for a very long time, and that speaks volumes about your system, the justice system, how delayed it is. ان کے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ نکل جائیں, یا اور فیسلٹیز ہوں, perhaps parole کا کچھ ہو, مگر یہ, and which is why there's a lot of overcrowding in prisons, and this is an issue that Pakistan consistently has to deal with or grapples with, right? Overcrowding, and this really became a problem when COVID began, کیونکہ وہاں بیرکس ہوتے ہیں, جیلز ہوتی ہیں. ایک اگر فرض کریں کیپیسٹی 5 بندے کی ہو, تو اس میں 40 رہ رہا ہوگا. یہ آپ کی اوور کراؤڈنگ ہے. ایکچولی I'll just of course yeah. So apparently in the previous lower courts bakshish khana as well, like
even there, women got like an even smaller room Yeah, I can as imagine. compared to the I men. can imagine. Yeah, I can imagine. क्योंकि आदमियों के आई थिंक ख़वातीन के बारे में इतना सोचते नहीं है बिकॉज men make up a bigger percentage of the prison population. But उसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन ही हैं. ख़वातीन more than 50%. I will just read out the stats जो है under trial prisoners हैं. Actually ये 2021 के stats हैं. There are total of 1,399 women prisoners in Pakistani jails. Only Punjab and Sindh have separate jails for women and juveniles, so juvenile women and men. मगर they have separate jails for women. So in Punjab अगर हम break down करें तो 920 हैं. In Sindh there are 240, in KP there are 196, and Balochistan 35. And it is also important to know that 66.7%, which is more than half of the total female prison population in Pakistan, consists of under trial prisoners. इसमें से 62.2% are in Punjab. सिंध की जो परसेंटेज है वो 72.2% है, केपी की 78.3% और बलूचिस्तान की 80% है. वैसे तो बलूचिस्तान में सबसे कम है बट उनकी अंडर ट्रायल जो है वो 80% है. और इसमें से अगर देखा जाए तो 134 incarcerated mothers with children residing in prisons in Pakistan, which I think is very, very tragic. 83 in Punjab, 16 in Sindh, 29 in KP, 4 in Balochistan. And होता ये कि ये 5 साल तक बच्चे रह सकते हैं. बेसिकली जो लॉ गवर्न करती है, ये होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है, बट जो लॉ गवर्न करती है वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं. एंड देन ऑल, बिकॉज इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, तो ऑल प्रोविंसेस have their own prison rules. and उसमें वो amendments भी लेकर आए हैं. एक हमें जैसे इंटरनेशनल हमारी कवर्नेंस होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, तो उनको वी हैव टू अबाइड बाय देम. तो जो इससे डील करता है उसको कहते हैं बैंकॉक रूल्स. सो दे आर द यूनाइटेड नेशन रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ women prisoners and non-custodial measures for women offenders. and non-custodial ये अक्सर अंडर ट्रायल के लिए जो अप्लाई होते हैं ताकि पॉपुलेशन की कम हो. और जो हमारे जो आई थिंक सिविल सोसाइटी प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस, और वो यही कहते हैं कि योर प्रिजन रूल्स एक तो शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, एंड दे डील विद एवरीथिंग, मतलब यू नेम इट, एंड वो उसमें है. बट they should also be in compliance with the Bangkok rules, which is of course वो ज़रा बात करते हैं freedom and liberty intensive है जिस तरह होना चाहिए. तो coming back to the Dala experience, there was a little nursery and वहाँ बच्चे जो है पढ़ रहे थे, खेल रहे थे. उसके बाद उनसे पूछा कि बच्चों के साथ होता क्या है, तो उन्होंने कहा कि 5 साल से so girls who are वो little girls, they can stay with their mothers for a longer time than the boys. and फिर इसी तरह होता है. तो 5 साल लिखा है बट ये 8 तक, जैसे केपी के प्रिजन रूल्स हैं वो 8 साल तक कहते हैं, which I think makes sense. जितनी बड़ी उम्र हो उतनी तो आपको माँ के साथ रहना चाहिए. फिर वो एक पिंडी के हुदूद तक या पिंडी इस्लामाबाद के हुदूद तक जो बच्चे होते हैं उनको एक स्वीट होम जगह है वहाँ भेज देते हैं. एंड अगेन जब हमने बात की उन प्रिजनर्स से तो पता चला कि एक तो ठीक है अंडर ट्रायल थे, कुछ का ये था कि आई रिमेंबर वेरी विविडली रिमेंबर दिस वन वुमन, एंड हमने उनसे पूछना था कि आपको दिक्कत या परेशानी है बताएं. तो उसने सबसे पहले ये बात की कि मेरी अपील जो है हाई कोर्ट में वो नारकोटिक्स वो अंडर द मतलब ड्रग ऑफेंस के लिए वो इम्प्रिजन थी. तो उसने कहा वो 10 साल से पेंडिंग है. और जाहिर है क्योंकि ये अक्सर गरीब होते हैं, यू अंडरस्टैंड, आई एम श्योर यू नो एंड ऑल ऑफ अस नो कि द ट्रीटमेंट or the fairness of the justice system is questionable here, because जो आपका ट्रीटमेंट एक अमीर या जो एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड के प्रिजनर का होता है वर्सेस एक के गरीब का और जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है, वो बहुत वो मुख्तलिफ होता है. तो उसका सरकारी वकील था और वो कहती है वो कभी कांटेक्ट ही नहीं करता. एंड ये एक औरत की कहानी है आउट ऑफ मैनी हु आर इनकार्सरेटेड. Then spoke to others and realized that a lot of them were in prison for drug offenses. And पूछा ये गया क्योंकि अक्सर ये होता है, as you know, I've also worked as a defense counsel for prisoners who are incarcerated for drug offenses,
کہ پتہ تھا گاڑی میں کچھ تھا یا کسی کی پوزیشن میں کچھ تھا, تو کہتے ہیں نہیں, ایکچولی ان کے کافی دفعہ گھر والے, چاہے there were a lot of times when husbands had framed them, in some cases brothers had framed them, it was mostly husbands and brothers. And I said, okay, so you now have children with you in jail, and آپ کا کچھ کا وہیں پیدا ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 2 سال کے, 1 سال کے, بہت ہی چھوٹے, نونہال. تو ان کا ابا کبھی ان سے ملنے آتا ہے, تو انہوں نے کہا ملنے کیا, فون بھی نہیں کرتا. اور اس کے بعد سے they're on the run, maybe they're absconders, اور یہ فریم ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں, بٹ that's that. So that is the story. And ان کے جو بیرکس ہوتے ہیں, یہ فیمیل بیرکس ہیں, وہ ڈفرینٹ اگین, اوور کراؤڈیڈ. آف کورس وی ہیڈ ٹو لک ایٹ again pursuant to the Pakistan prison rules, and especially the Bangkok rules. بات یہ دیکھنی تھی کہ کیا ان کی ہائیجینک بھی ہیں, ایکسکیوز می, لیونگ کنڈیشنز. جیسے کووڈ میں گئے تو وہ اور تھوڑی سے ہم نے پروٹوکولس دیکھنی تھیں, اینڈ وہ کتنی کوئی ہائیجینک ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کے رولز لیڈ ڈاؤن ہیں. پھر another question that we had to ask, and one thing that is very very important is abuse, sexual abuse, and کیا ان کو اس چیز کی سمجھ ہے, کیا ان کو ٹریننگز دی جاتی ہیں, کیا بتایا جاتا ہے اگر ہوتا ہے. یس, ویل ان دا فیمیل بیرکس یوزلی, اب یہ میں نے جیسے اسٹیٹس بتایا تھا کہ ویمن اونلی جیلز آر اونلی ان سندھ اینڈ پنجاب, مگر یہ اور جب جہاں ویمن بیرکس ہوتے ہیں, فیمیل بیرکس ان کو کہتے ہیں, تو اس میں فیمیل وارڈرز ہوتی ہیں, وارڈنز ان کو کہتے ہیں, جو ان کا خیال رکھتی ہیں. بٹ دیر اسٹل ہیو بن مینی اسٹوریز آف سیکشل ابیوز ایٹسیٹرا. تو جن کو ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے رپورٹ نہیں کیا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتا. اور اس کی بھی ایک پوری چیز ہے سوچنے والی کہ یس, دس از ویری امپورٹنٹ فار بوتھ مین اینڈ ویمن, گرلز اینڈ بوائز اسپیشلی. وی ٹاک اباؤٹ سیکشل ابیوز. Do we ever think about women incarcerated in jails or even children incarcerated with them? تو یہ اب لمبی کہانی ہوگی, I think I've really just I'm remembering my experience. تو یہ تھا, that was my experience with women in jails. I believe that in your experience you've pretty much pointed out the problems as well, but Yeah. like if we can move on to discuss in detail about what according to you are the problems it is that are I think multifold آتے ہیں, کیونکہ نہ صرف we have to first think about women, then we have to think about women with children. Now if women are they're imprisoned, ان کی کیا ایسی اس کی there are different aspects to it. ایک تو پہلے آپ کی آ جاتی ہے کہ انڈر ٹرائل جو پاپولیشن ہے یہ کیوں اتنی زیادہ ہے, اور اس کے لیے جو پروپورشن ہے وہ کیسے ریڈیوس ہو سکتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ نان کسٹوڈیل میجرز جو ہیں وہ کس طرح خواتین کے ہو سکتے ہیں. وہ بھی اوبیسلی نان کسٹوڈیل کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ شاید ان کو پرول پہ رکھ لیں یا کوئی ایسے شیلٹر ہومس میں رکھ لیں, اسپیشلی اف دیر اویٹنگ ٹرائل اینڈ دے ہیو ناٹ بین کنوکٹیڈ یٹ. اینڈ دس ول آلسو ریئلی ہیلپ دا پرزنز دیم سیلوز, کیونکہ ایک تو آپ کی اوور پاپولیشن کم ہوگی, اور دوسرا آپ کے جو ریسورسز جاتے ہیں, اینڈ دس اوبیسلی اوور پاپولیشن اپلائز ٹو, اوور کراؤڈنگ اپلائز ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن. اینڈ دین اگین یہ فوکس رہتا ہے, اور اس پہ ٹائم اینڈ اگین رپورٹس آ چکی ہیں. یونائٹڈ نیشنز آف کورس اس کو دیکھتا ہے, اس کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, بٹ ایمنیسٹی بھی اس پہ کام کرتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا لیونگ کنڈیشنز جو ہیں وہ صحیح ہیں. اینڈ فار ویمن اٹس اوبیسلی I mean آدمیوں سے زیادہ women have there are more considerations that have to be taken into account regarding women. Health تو دوسرا ہوتا ہے, but women have additional health concerns. کیا ان کو ان کی کافی انفیکٹ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جب I think the stats بھی ہوں گے, جب بات کی, اور there are studies that have also been conducted by Legal Aid Society etc. تو وہ مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کرتے ہیں, اور کیا مینٹل ہیلتھ کی جو ہے
enough ان کو support ہے یا نہیں ہے. I mean, we are, so they at the hospital associated with Adiala jail is the Benazir Bhutto Hospital, and for Peshawar it was Lady Reading Hospital. Reading, yeah, na? Reading, sorry. Lady Reading Hospital. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, تو اس میں سے یہ کہ اگر کوئی ایک ڈاکٹر وہاں ریالہ میں, تو ایٹ لیسٹ وہاں دیر واز اے میڈیکل آفیسر سٹنگ, بٹ ان کے بھی کنسٹرینٹس تھے. وہ بہت زیادہ اگر سیریس پرابلم ہو, سو دے کان ڈیل ود دیٹ. دے آر یور ویری بیسک, ویری بیسک جی پیز, جو کہ ایکچولی آئی تھنک جی پیز بھی نہیں, جو فرسٹ ایڈ میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. نہیں, پھر ہم نے کہا کہ جو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے, اگر فار انسٹنس دیر کین بی انگزائٹی ڈس آرڈرز, ڈپریسو ڈس آرڈرز, ایپیسوڈز ہوتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک. سو ایٹ جے پی پی وی ڈڈ ہیو مینٹلی ڈسیبلڈ پرزنرز از ویل. ایک جو خالی خاتون تھی ڈیتھ رو پہ, اس کا نام کنیزا تھا, وہ ایونچولی سپریم کورٹ میں ون دا کیس, اینڈ اس کی کمیوٹ ہو گیا تھا سینٹینس, فرام ڈیتھ رو ٹو لائف ہو گیا تھا, اینڈ شی سروڈ آؤٹ ہر لائف سینٹینس. سو شی واز اسکیزوفرینک اینڈ شی ہیڈ ناٹ اسپوکن ان 8 years. تو ان کا وہ بھی ونس پیپل گاٹ انوالوڈ, بتایا. دیٹ آلسو واز اے ہول پروسیس ان اٹ سیلف, ایکسپلیننگ ٹو دا اتھارٹیز واٹ اسکیزوفرینیا از. اینڈ یہاں یوزلی جنرلی مینٹل ہیلتھ کو سیریسلی لیا نہیں جاتا, اور پرزنرس کے لیے تو پلیز انڈرسٹینڈ دے تھنک دیٹ دے ہیو نو رائٹس. تو یہ تو بالکل بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ, تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. یہ اتنی دفعہ ٹائم اینڈ اگین سنا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہ ناٹک کر رہے ہیں, دے آر لائنگ اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف جیل. اینڈ نے کہا اگر وہ ان کی باقاعدہ طبیعت خراب ہو رہی ہے, پتہ چل رہا ہے جب یہ ان کی رپورٹس آتی ہیں, میڈیکل بورڈس بیٹھتے ہیں, اگر سول سوسائٹی لائرز جو بھی ہیں, یا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, یا خود سپرنٹینڈنٹ کو ایک دم خیال آ جائے, ایون دو سپرنٹینڈنٹ از سپوز ٹو مینٹین اے رجسٹر اینڈ سپوز ٹو ڈو راؤنڈز اینڈ چیکس ٹو سی اف ایوری ون از اوکے. اینڈ انہوں نے یہ بھی رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ کون کس کی کتنا پیریڈ رہ گیا انکارسریشن کا, کون انڈر ٹرائل ہے کون نہیں ہے. تو یہ بہت بھاری ڈیوٹی ہے جیل سپرنٹینڈنٹس پہ, اور دین دے ہیو ٹو اوبیسلی انفارم ناٹ اونلی دا گورنمنٹ بٹ وہ میجسٹریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. سیشنز کورٹس دیکھ رہی ہوتی ہے, اگر ہائی کورٹس جو ہیں وہ مینڈیٹ کرتے ہیں. تو اس کا یہ تھا کہ نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا کچھ نہیں ہوتا. پھر جب میڈیکل بورڈ بٹھایا ریپیٹڈلی ون آفٹر اندر, اور جب انہوں نے کنفرم کیا کہ نہیں جی واقعی اسکیزوفرینک ہے, یہ تو میں خاتون کی بات کر رہی ہوں, دے ور ادر اسکیزو, اینڈ دیر ٹائپس آف مینٹل النیسز, دیر ٹائپس آف اسکیزوفرینیاز, رائٹ. ایک کو پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا تھا, ایک کو صرف اسکیزوفرینیا تھا. تو وہ سمجھتے سمجھتے اتنا ٹائم گزر جاتا ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ وہ اس کو وہ ڈیتھ رو پہ تھی, حالانکہ ہم نے پھر آرگیو کیا اینڈ دا سپریم کورٹ انڈرسٹوڈ دس کہ آپ کی لاء کے انڈر, آپ کی سی آر پی سی کے انڈر, انٹرنیشنل لاس کے انڈر, اسلامک لاس کے انڈر نہیں کر سکتے, ڈیتھ رو بنتی نہیں ہے, ڈیتھ سینٹنس بنتا نہیں ہے. بٹ وہ تو پھر ایک دوسری بات ہے, جسٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ سرٹن پرزنرز ہیو نیڈس. اسی طرح جو خواتین آتی ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں نا, بچوں کے پیمپرز, دودھ, پھر ان کی ایجوکیشن والدہ کے ساتھ. یہ تو ہم نے اڈیالہ میں دیکھا تھا کہ دیر واز اے لٹل نرسری, بٹ ناٹ آل جیلز آر ایز ویل equipped ایز سینٹرل جیل, رائٹ, بیکاز اٹس دا بگیسٹ جیل ان, اینڈ پرہیپس اس کو سب سے زیادہ ریسورسز جاتی ہے. ویسے ہی ہم ایک جنرلی ایک انڈر ریسورسڈ کنٹری ہے, تو ہم اگر جو انکارسریٹڈ نہیں ہو ان کی ریسورسز کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں, تو جو انکارسریٹڈ امپریزنڈ ہیں ان کی ریسورسز کے ساتھ جو ہے اسٹرگل کریں گے. تو یہ ہے. اور ایک کنٹینیوس ایجوکیشن ٹریننگ پروگرامز, یس سم جیلز ہیڈ دیٹ بٹ اٹ از ناٹ سفیشینٹ. وہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے. وہ جائیں, وہ اگین ماں سے دور ہو جاتے ہیں جب ہونا پڑتا ہے. اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں, بیکاز یس دے ور ایدر دے کیم ٹو پرزن ویری ینگ اور دے ور بورن ان پرزن. شوڈ دے اسٹے ان پرزن ود دیئر مدر, شوڈ دے گو. اینڈ مائنڈ یو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز چلڈرن آلسو ہوز فادرز ہیونٹ ٹیکن رسپانسبلٹی اینڈ ہوز فادرز ہیو ابینڈنڈ دیم. تو وہ کہاں جائیں؟ مطلب ان کے لیے دا ہوم دیٹ دے نو اور دے ہیو گرون اپ ان از اے جیل. وہ وہیں دیکھتے ہیں, وہاں انہوں نے سوئنگز وغیرہ لگا دیتے ہیں بچوں کے لیے, بٹ وہ پھر بھی ایک چار دیواری کے اندر ہے. پھر وہ ماں سے دور ہوتے ہیں, تو اس چیز کا ٹراما, دیر آر لاٹ آف پرابلمس.
اور ان کی خواتین کی ایجوکیشن, اس کی ٹریننگز, یہ ٹھیک ہے, اچھا ہے یہ جو وہاں اپنے کراتے ہیں, کوئی ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ چلتے ہیں. جیسے پشاور میں فور شور یہ تھا, اینڈ جو ادر ٹیمس گئیں, سندھ واز ویری گڈ ان دس. اٹ واز perhaps out of all prisons, Sindh was most progressive regarding this. But there are little things, jaise there are no separate cells for women with children, and they need that, the child needs the mother and away from other people. اینڈ وہ وہی ایک اسی ماحول میں اگر 5 لوگوں نے کسی سیل میں رہنا ہے تو وہاں 40-50 رہ رہے ہوں گے. تو To touch upon your point on the mental health issue, the world is actually going towards accepting depression as an actual mental health issue, and over here, like, to a greater degree, where schizophrenia is actually a mental health disease, if I may say so. It's just not, because we saw firsthand, it was very difficult to, it was a whole process. Court to bahut baad mein aaya, and thank God for the court, because otherwise nobody was understanding, and uski dismissal okay. Jo people who were supposed to be, I wouldn't say guardians, but who were supposed to oversee, who were supposed to supervise, unko hi samajh nahi aa rahi thi. The warders could not understand. جب ان کو تھوڑا وقت گزرا سمجھ آیا, تو جب آگے پیچھے وہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی نہیں, وارڈرس کو سمجھ آ جاتا ہے بیکاز وہ دیکھ لیتے ہیں, مگر شروع میں ان کو بھی because it's years and years of conditioning, right, کہ somebody's come to jail and they want to get out, so they're going to acting کر رہے ہیں, they're going to behave a certain way, جو کہ I'm sure کچھ کرتے بھی ہوں گے, but کچھ کے genuine issues ہیں, and if somebody is complaining of their health, or if you can see that something is very clearly not okay, then you need to take a step. And جب ہم گئے تھے تو I mean جب بات بھی کی تھی تو I feel like a lot of the women could not talk freely, because there was always oversight from the warders and the wardens. We wanted to know how often do they call home, how often do people come see them, how often do their lawyers come see them, unki living conditions kya hai, unka पैसों के क्या, like basic things, صابن ملتا ہے نہیں ملتا, سینیٹری نیپکنز ملتی ہیں نہیں ملتے ہیں, بچوں کو دودھ ملتا ہے نہیں ملتا, بچے کی طبیعت خراب ہو جائے کہاں لے کے جائیں گے, ماں کی طبیعت خراب ہو گئی, ویسی کوئی خاتون کی طبیعت خراب ہو گئی, کہاں لے کے جائیں گے. بہت بیسک ہم نے سوال پوچھے, اینڈ آف کورس ظاہر شروع تو اسی طرح کیا کہ آپ کس اوفینس کے تحت آئیں, اور اس سے زیادہ انڈر ٹرائل تھے. اور انڈر ٹرائل کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس میں سے بیلیبل اوفینسز کے بھی ہوتے ہیں, نان بیلیبل کا تو چلے سمجھ آتا ہے, بیلیبل اوفینسز کے, مگر دے ڈونٹ ہیو دا مینس. ان کے اگر سرکاری وکیل ہیں یا کوئی, وچ از ویئر لیگل ایڈ ریئلی پلیز اے رول, اینڈ اس میں بھی اگر گورنمنٹ مینڈیٹ کرتی ہیں, سول سوسائٹی نے بہت کام کیا کہ لیگل ایڈ ان کو فراہم کیا جائے, بٹ وہ اگین سول سوسائٹی انٹرسٹ لے کی اس کی بات ہے, کیونکہ اگین انڈر ریسورسز نہیں ہیں. تو ان سے یہ پوچھا کہ ان کے پاس کبھی کبھی فائن دینے کے پیسے نہیں ہوتے. وہی اگین دا ڈسٹنکشن دیٹ آئی ڈرو بٹوین somebody who has the money, who has the influence, goes to a better cell, and that by that better cell I mean جو سیل میں شاید وہی صرف اکیلا ہو, رائٹ, یعنی کہ یہاں سارے جو ہیں ساتھ اکٹھے ہیں, کیونکہ there are classes of cells A, B, C. Not all jails have that, but a lot of the jails have that. تو انڈر ٹرائل کا یہ والا بہت تھا, دے ور اویٹنگ ٹرائل, اینڈ اس میں یو تھنک ویدر, آئی مین if اگر یہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, and we all are aware of how long the justice system takes, should they be in prison at all? Could they not be in a shelter home? Could they not be like کچھ probationary system ان کے لیے ہو جائے, کوئی parole system ان کے لیے ہو جائے؟ بٹ نہیں, جو کنوکٹڈ ہیں ان کا سمجھ آتا ہے, بٹ دین اگین جو کنوکٹڈ ہیں ان کا بھی اگر 10 سال کی وہ, if she is only waiting for an appeal to get fixed, not even the decision or not even the hearing of that appeal, just for that appeal to get fixed in a court of law, and وہ 10 سال اس کو ہو گئے. یہ آپ سوچیں پورے ٹرائل کے بعد, ٹرائل میں بھی بہت سارے سال لگتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں ٹرائل ہوا, اس کے بعد آپ کی کنوکشن ہوئی, اس کو آپ نے چیلنج کیا,
اگر اس نے 10 سال ویٹ کیا ہے اپنی اپیل کے لیے تو اس نے ٹرائل کے لیے کتنا ویٹ کیا ہوگا. اس ٹائم تک تو جو آپ کو سینٹینس ملنا ہوتا ہے وہ تو آدھ زیادہ آپ سرو کر دیتے ہیں, which is something that is in the Pakistan prison rules, اور وہ اپلائی بھی ہوتا ہے. called remissions اس بیسس بھی پڑھتے ہیں, گڈ بیہیویئر پہ بھی آپ کو ملتا ہے. عید کی ہالیڈیز جو کرسچنز ہیں ان کی, کرسمس کی, یا جو دوسرے مذہب کے ہیں اس کی بیسس پہ ریمیشنز ملتے ہیں. اور آپ کو اگر آپ قرآن بھی پڑھ لیں یا بائبل پڑھ لیں یا جو بھی, وہ اس بیسس پہ بھی ملتے ہیں. مگر اس کا آنے کا بھی وہ آئی تھنک دا پروسیس ریئلی کوڈ اسپیڈ اپ, بٹ وہ بس نہیں آ جاتے ہیں سو آ جاتے ہیں. I don't blame as in I see the challenge of the prison authorities here as well. They are also doing their job. I mean, when you look at the lady warders and wardens and superintendents, they're also doing their job, and it's not easy for them because they're managing a huge prison population that they shouldn't have to manage in the first place. And then, jo unko resources milte hain uske hisab se allocate karna, ye wo, there are some very tough prisoners and very challenging prisoners that the prison staff has to deal with. So I shuru hi اس سے ایک آپ کے اسٹیٹ لیول سے شروع ہوتا ہے. پھر آئی فیلٹ لائک ان پرزن جو یہ اتھارٹیز ہیں, اگین آئی ڈونٹ بلیم دیم بیکاز ایون ایٹ دا ٹاپ لیول there was a dearth of gender sensitization, mental health, gender sensitization, ہر چیز, you name it. And I mean, if the superiors or the supervisors have it, how will it ever have, اگر ان کو ہی سمجھ آ جائے تو تھوڑا سا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ جائے, رائٹ, ان پیپل ہو ڈیل وتھ پرزنرز آن اے ڈیلی بیسس, پر وہ نہیں ہے. Ms. Jugnoo, having shed light on the problems faced by women in Pakistani jails, what would you perhaps recommend, or are the possible solutions which are actually workable in our society right now? I think وہ solutions تو اگین کافی ہیں. I think اس کی بات بھی ہو گئی ہے. فار انسٹنس یہ ایک ہے, I wanted to talk about this, یہ ایک پرزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. یہ پنجاب, کے پی اور سندھ میں انٹروڈیوس ہوا تھا, ایک کمپریہنسو اور یونیفارم ریکارڈ مینجمنٹ کی ان پرزنس, تاکہ وہ ہیومن رائٹس کنڈیشنز جو ہیں پرزنرس کی, جو بھی کنڈیشنز, لیونگ کنڈیشنز ہیں, اس کو مانیٹر کر سکیں. اور اس میں انہوں نے ریکارڈس جن چیزوں کے بارے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا, اور جو کہ آئیڈیا تھا, وہ یہ تھا کیئرنگ رسپانسبلٹیز آف ویمن, ہسٹری آف وکٹمائزیشن, مینٹل ہیلتھ کیئر ولنریبلٹیز, سبسٹنس ڈپینڈنسیز. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو چیزیں انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں, اگین پریشر آتا ہے, اوپر سے آتا ہے, اسٹیٹ لیول, سم منسٹر, somebody, some secretary, home department suddenly takes an interest. وہ پیچھے سے اگر civil society plays a very very important role. I think سب سے زیادہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ civil society کے تھرو ہی ہوئی ہیں. وہ اگر پریشر کرتے exert تو ہو جاتا ہے کہ ہاں بس whatever. But I feel like that is just a mere lip service that they do, because it is not so much establishing that system. یا ایک دفعہ as somebody, if I'm a minister or if I'm a secretary and I'm in charge of prisons, میں دورہ کر رہا ہوں prisons کا, اور میں دیکھ لوں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. اول تو میں جب دورہ کرنے گئے تھے تو حالات بہتر تھے, ان کو پتہ تھا کرنے آ رہے ہیں. تو جب ایک کوئی منسٹر لیول یا ہائی لیول کا آفیشیل جا رہا ہوگا تو اس میں تو thrice as more, right. میں دورہ کر کے آ جاؤں, میں اوپر باتیں کہہ دوں, ہاں ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو ٹھیک کر دیں. بٹ وہ کہنے کی بات ہوتی ہے, میں یہ اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ بھی لے آؤں, میں لاس کو بھی چینج کر لوں. اور امینڈمنٹس آئی ہیں پنجاب پرزن رولز میں, چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہماری آرگنائزیشن پاکستان پرزن رولز میں, سندھ, کے پی ایٹسٹرا. بٹ واٹ از دا پوائنٹ آف اٹ آل if it's not implemented? Which is where we fail, because it should not be this that, it's implemented because somebody is coming on Tuesday the 14th of July, تو جلدی ٹھیک کر دیں اور بتا دیں, and presentations اپنی تیار کریں اور صفائی کر دیں, and all women, like when we went, it was a bit obvious that all women were sitting in the computer room, a lot of them.
I mean, that was just a little difficult to believe. You know, all of them were just taking classes that day. The children looked very happy playing. Matlab, you know, they would say it was a rosy picture. You could tell that's a rosy picture. So इस तरह नहीं है, इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं और वो ओवरनाइट नहीं आते. आप सिस्टम्स इन प्लेस, ये भी बीटा स्टेज में है, ये कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है गॉड नोज, वी डोंट नो. मतलब पता चल जाता है कि ये सिस्टम्स आते हैं एट्सेट्रा, बट इम्प्लीमेंटेशन का क्या है, ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. अगर वो कोई इंटरेस्ट ले ले, अगर ये रेगुलरली किया जाए या उसका देखा जाए तो यस दैट्स अनदर थिंग. ये नहीं कि यू नो अगर कहीं कोई maybe the chief justice of a certain court has paid a visit to a jail and then उन्होंने ये बताया कि ये ख़राब है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी सर जी, we're going to do everything is going to be fine after this. But it really isn't, and it is a matter of priority for the state as well. आप please pay attention to those in prison. I keep saying this, but ये नहीं है, because वो वही वाली बात है. प्रिजन के हालात के बारे में पता है कब बात होती है, जब कोई पॉलिटिकल प्रिजनर जाता है. देन यू गेट टू नो अबाउट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कि ओ यू नो देयर इज अ टॉयलेट, देयर इज नो privacy, there's a toilet in the वो ये उसको खाना सही नहीं मिल रहा. As well as influential people. Yeah, influential, like politicians and influential people and this and that, because वो होता है सारा. And their condition is not like how the ordinary man or the woman lives. So तब थोड़ी सी अटेंशन या लाइट में आती हैं prisons. Otherwise nobody cares about these prisoners. I mean, organizations like JPP and other even legal aid society, which is sin based, they're doing excellent work. क्योंकि अगर वो नहीं इसको देखेंगे, आवाज़ उठाएंगे, या if they don't remind the home department or the prison department of their jobs, or if there's no public private partnership that's happening to improve the conditions, matlab I'm not even kidding, I'm very 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 sure कि इनको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि बैंकॉक रूल्स भी कोई चीज़ होते होंगे और हमने as a country we have to comply by this. और कितनी ऑफन वो प्रिजन रूल्स खोल के देखते होंगे कि हाँ जी am I complying by 786 124, ये prisoner का इसकी तबीयत ख़राब हो गई, should I open the prison rules and see what should I do with the prison? No, nobody cares about the law, nobody looks at the law. वो जो practice में चलता हुआ आ रहा है वो वही है. So implementation is a big problem. और उसकी ज़ाहिर अमेंडमेंट्स इन द लॉ जो कि आई हैं, आती भी रही हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट करने की कोशिश की है बैंकॉक रूल से, मगर फिर भी देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. मैंने अंडर ट्रायल बिजनेस की बात की. सेंटेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए ऐसे बिजनेस के लिए. जैसे अगर शेल्टर होम्स है, जिसको इन कॉमन लैंग्वेज मतलब जो द आइडिया दैट इज़ यूजेस या जो उनको कहते हैं ख़वातीन के लिए वो दारुल अमान कहते हैं, वहाँ जा सकते हैं. बट दैन अगेन शेल्टर होम्स को भी देखना है कि आधे अप टू द मार्क के जा रहे हैं, जस्ट टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, बिकॉज योर लीगल सिस्टम विल गो ऑन एंड these prisoners and these women will languish in jails. And one thing that we don't focus on is post release क्या होगा, how will that person, and this is regardless of women, regardless of gender, how would they reintegrate into society? Now if you look at other systems, some countries in the West, they do a very good job. Rehabilitative कहते हैं उसको, justice system है या reformative justice system है, उसकी बात होती है. पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है. पाकिस्तान में तो बस ये कि even if you are not convicted, just the fact that you've landed in jail, बस you're done. यही है. You have no rights, nothing. You are guilty before being proven guilty, even though yeah, exactly. तो बस नहीं, therefore you have no rights. And उसके बाद we really don't focus on reforms and rehabilitation. What about the children who are with mothers, जो पैदा ही जेल में हुए या जो छोटे थे जेल में गए हैं, वो जब स्कूल्स भी जाते हैं और उसमें ज़्यादा तादाद स्कूल्स में उन्हीं बच्चों की आती है, जाते हैं जो कि either they're orphans or whose mothers are in jails. चलें वो तो फिर maybe perhaps
it is again not a familiar environment, but maybe when they become friends with other children, so they probably come from the same background in the sense that their mothers are incarcerated too. But what if the mother's released and then they have to deal with society and go back into society? What about those young children with impressionable minds and ages जो 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, उससे छोटे हैं, जिन्होंने आँख खोली तो जेल ही देखा है. ये है. एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ अगेन, ये तो खुद देखा था, ये आँखों की देखने वाली बात है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि केसेस जो हैं विद इन जेल्स आते हैं. तो ऑफ कोर्स इनकासरेशन अगेन इज़ वेरी वेरी इंटेंस, उसकी वजह से लोगों के डेवलप हो सकते हैं. दे नीड कंसिस्टेंट हेल्प. सम पीपल कम विद मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड देयर हैव बीन एपिसोड्स ऑफ सुसाइड्स विद इन जेल्स एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली it's not an environment anybody wants to be in. तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है. अगेन ऑल दीज groups and the legal aid, the civil जो है societies, if they've been working on incorporating that into the rules, and then of course उसकी implementation हो, and training of staff again is very important. और उसकी भी सारे it's multifaceted. एक तो ये उनको इंसान समझे, जब इंसान समझना शुरू हो गए ख़वातीन की क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, then juveniles की, I mean this is not related to juveniles but that's another story altogether. यहाँ तो अब जाके कॉन्सेप्ट समझ आया कि जुवेनाइल्स के जेल्स और सेल्स सेपरेट होने चाहिए, मगर अदरवाइज जुवेनाइल्स वर इनकासरेटेड विद एडल्ट्स, एंड वहाँ से there were a lot of episodes of harassment, of abuse, etc. And by law also you cannot keep a juvenile with somebody who's an adult. So that's for another time, because that's also a Pandora's box. Yeah, another topic. Yeah, for sure. मगर उनके साथ जो abuse या harassment या उनकी needs हैं, एक तो abuse harassment वाली चीज़ हो गई. gender sensitization बहुत ज़्यादा important है करना, फीमेल स्टाफ की भी जो है, मेल स्टाफ की भी, फीमेल स्टाफ के लिए भी फीडबैक भी लेना चाहिए. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक आस्किंग अगर वो प्रिजनर कोई हिम्मत करके ही बता दे, बिकॉज प्रिजनर्स ऑफन फियर बैकलैश फ्रॉम द अथॉरिटीज़, फ्रॉम द जेल स्टाफ. इसलिए अ लॉट ऑफ द टाइम्स दे डोंट टेल things. They may share between themselves, but वो बताते नहीं हैं कि उनके साथ क्या मसले हो रहे होते हैं, because उनको पता है कि either they will, मतलब बैकलैश आएगा, मजाक उड़ा देंगे, they'll brush it under the carpet, कुछ होगा नहीं उसका. तो there's that. ये जहाँ हम एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रिजनर्स की बात करें ताकि वो उनकी भी ज़िंदगी आगे प्रोग्रेस करे, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम जो स्टाफ है उसके बारे में भी बात करें. एंड अगेन फिर उसके बारे में बात होती है कि जो treat every case on its own facts and merits. जैसे ये स्किज़ोफ्रेनिक हम कनीज़ा बीबी का बताया था, there were other women who had some issues but not of the same intensity या gravity. तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, maybe in their experience somebody was faking, having fits or everything or anything. मगर उसका ये मतलब नहीं है कि जो genuinely जिसकी तबीयत ख़राब हो रही है उसको आप ना देखें. ये अगेन ये भी सारी ट्रेनिंग स्टाफ की जाती है. ऊपर जो उनके सुपरिटेंडेंट एंड सुपरवाइजर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंट आर दे cognizant of this, and then also doing their job in the truest sense. अपनी क्या देख रहे हैं, ये नहीं कि साल में एक दफ़ा चेक्स कर लिए. इसके रजिस्टर्स, हर प्रिजनर की केस हिस्ट्री, सब कुछ जो उसके साथ है, कब है, किस स्टेज पे, क्या वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, क्या वो कन्विक्टेड है, किस स्टेज पे, कौन है वकील, कौन है फैमिली मेम्बर्स, क्या ऑफेंस है, एक एक चीज़ पता होना चाहिए. एंड द रियल success is when the supervisors or the jail staff, they know कि ये, and which is of course not an easy thing to say, because
there's massive overcrowding, and their task is not easy as well. So the state has to really work on this. And Ms. Jugnoo, yeah. you had talked about rehabilitation and how women after and especially those kids who are born in jail, and for them it's their reality, albeit sad reality, however it's there, and rehabilitating them, Yeah. the importance of it, because considering that that's an abnormal reality. Yeah, absolutely. Especially would for you the talk about children. I mean, ایک بندے کے لیے who has gone to jail, life has completely changed. But sorry, continue please. But So for a there's child, no follow up in that sense or aftermath. It's not given yeah. as much priority as No, perhaps it really not. I mean, I think generally ہمارا prison system نہیں ہے rehabilitative, reformative. I did see this in the Peshawar jail. They were making this center for juveniles. Now that اس میں by center they meant کہ اس میں ایک تھوڑا سا جم ہوگا جتنے وہ جتنی بھی ان کی ریسورسز الاؤ کرتی ہیں وہ ہوگا, یا کچھ ان کا ایک بچوں کا پلے ایریا تو خیر دونوں جگہ پہ تھا, بٹ ایک جوونائل کے لیے سینٹر بن رہا تھا کہ تھوڑی سی ان کی کنٹینیوڈ ایجوکیشن, ٹریننگ, again, but that's also different to rehabilitation. Again, it's even though it is a step towards rehabilitation یا rehabilitative measures, مگر still a long way to go. یہ تو ایک جیل کی بات ہو گئی بنسبت دوسرے جیلز کی. And اگر again some provinces, because perhaps they have more resources, تو وہاں جیلز میں چلے جائیں گے زیادہ. But like I said, there are only 2 provinces which have female only prisons, دوسروں کا نہیں ہے. And then again prison rules میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کہ ہوتا نہیں ہے, which was also, I mean there are so many problems actually, if you come to really talk about them one after another. کافی خواتین نے یہ بھی کمپلین کی تھی, یا کمپلین تو وہ کیا ہی کر سکتی ہیں, مگر یہ کہا تھا کہ ان کی ان کی انکارسریشن جو ہے وہ ان کی ہوم ٹاؤنز اور اس سے کافی دور ہوئی بھی ہے. یہ تھوڑا سا اگین وہ تھوڑا جورسڈکشن کا بھی میٹر کرتا ہے کہ ویئر دا کرائم ہیز ٹیکن پلیس ایٹسیٹرا, مگر یہ کہ پرزن رولز آپ کو یہ مینڈیٹ کرتے ہیں, اور آپ کے جو بینکاک رولز ہیں وہ بھی یہ مینڈیٹ کرتے ہیں کہ جہاں خاتون ہے جو قیدی ہے اس کے قریب کے پرزن میں اس کو ڈالنا چاہیے, تاکہ اگر اس کے بچے ہیں جو اس کے ساتھ جیل میں نہیں ہے, اس کی فیملی ہے, آ کے مل لے. فیملی تو خیر آدمیوں کی بھی ہوتی ہے, مگر آدمیوں کا وہ والا ایڈیشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, بیکاز مدرز آر پرائمری کیئر گیورز. اینڈ ان دی ایگزامپلز دیٹ آئی ہیو گیون یو, in quite a few examples they're the only caregivers because the fathers ran away conveniently. And some women obviously can be lying کہ نہیں we did not know کہ کیا تھا, some are not. And اگر ہو بھی, even if they were lying, the husband should have been caught as well, یا culprit ہونا تھا. یہ وہ again is there's another discussion کہ وہ بھی کس طرح ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. But yeah, so this is pretty much it. یہ خواتین کے جو ہیں موٹے موٹے ایشوز ہیں جو وہ فیس کرتی ہیں آپ کی. پھر اگین خواتین میں بھی کیٹیگریز کرتے ہیں, جوونائلز آتی ہیں, بچوں کے ساتھ آتی ہیں, فارن نیشنلز بھی جو ہوتی ہیں. There are, as I mentioned at the beginning, there are women who are foreign nationals, and in Adyala to we actually saw them, and ان کے لیے تھوڑا سا communication with their diplomatic یا consular جو representatives ہیں وہ انشور کرنی پڑتی ہے کہ وہ اسموتھ کمیونیکیشن ہو. جو ہے کیا کہتے ہیں, ادروائز تو women are or prisoners, inmates are allowed to make calls to their families, and the families ان کا ایک دن مقرر ہوتا ہے جس میں families ملنے آ جاتی ہیں.
But the depressing bit about this was in COVID that was suspended too, because social distancing ki wajah se they had not seen their families, and there were women who had slightly grown up children who were not with them in jail. تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو عرصے دراز سے نہیں دیکھا نہ, اور فون پہ بات ہو گئی سو ہو گئی, بٹ وہ انٹریکشن نہیں تھا بیکاز دے کڈنٹ کم اینڈ سی. سو یہ ہے. اینڈ فارن نیشنلس کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ان کے لیے اسپیشلی کمیونیکیشن ایزی ہونا چاہیے, بیکاز ان کی تو کونسلر, ڈپلومیٹک, دین اگین دے ول بی پیپل, دیر فیملیز ول بی ابراڈ جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو ان کا یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا زیادہ تھوڑی سی کمیونیکیشن ہو جائے. اینڈ یا if their consulate or if their embassy take interest, so then obviously interest کی بات ہے. If they contact the relevant authorities, then they are of course given a better treatment in that sense, کہ ان کی کانٹیکٹ ہو, کمیونیکیشن ہو, living conditions پہ بھی دھیان دے. It all boils down to that matter of priority interest, which is true for everything over here. مگر یہ کہ prisoners are really I feel along with certain other groups third class citizens of this country. Thank you, Ms. Jugnoo. I believe we will open the floor for questions. Yeah, I think so. From our audience now. We've spoken about a lot. السلام علیکم. انصر گیلانی, ڈائریکٹر فار آئیڈیاز سیو دا وومن. میں ایک ماڈرن جو پرسپیکٹیو یا ایک سائنٹیفک تھنکنگ پیٹرننگ, بیہیویئر پیٹرننگ کیسے ہونی چاہیے, چونکہ آئی ٹاٹ فار 28 years. اچھا, اوکے. اینڈ آئی ہیو بین وزٹنگ, یو کین سے middle and lower class, and have been watching the tortures that sons and the daughters that have been facing. And the main area of Save the Human Race is کہ اس میں women trafficking آ جاتی ہے, اور domestic violence one of the leading you can say issue of the day. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جب ہم قانون کی نظر سے دیکھتے ہیں اور قانون کی نظر سے ہی جو ہے نا اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز ہماری ایز سچ اسٹیبلشڈ نہیں ہے, ویلیوز ہماری انٹیگریٹڈ نہیں ہے, اور جو ایک ٹرانزیشنل اور ایک ٹرانسفارمیشنل جو ایک چینج آ رہی ہے اوور آل تھرو ایجوکیشن اور جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے, وہ نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹیز مختلف لیئرز اور ڈارک چیمبرز کے اندر جو ہے وہ گو تھرو کر رہی ہے. میں نے چونکہ انگلش لٹریچر پڑھا ہے اور پڑھایا ہے, تو جب ہم 19th century کو دیکھتے ہیں اور چارلس ڈکن کے سوشل ناولس, تو اس نے جو انگلینڈ کی 19ویں سنچری کی جو جیل, تھانہ, کچہری اور ہاسپٹلس کی کنڈیشنز بتائی ہیں, یا ایک ڈراسٹک جو ایک اسٹیٹ آف دا افیئر ہے, وہ ہم دیکھیں تو آفٹر 200 years we are you can say traveling through and facing through. It means more we are to travel to reach at excellence. لیکن جو ایک سوسائٹی کا چینج ہے وہی کالونائزیشن کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ ٹھیک ہے, کالونائزیشن سے ایک پازیٹیو افیکٹ دنیا میں یہ ہوا کہ انسٹیٹیوشنز بنے, چلیں ٹھیک ہے, ایک آرگنائز ملٹری آ گئی, بیوروکریسی آ گئی, جوڈیشری آ گئی, پولیٹیکل کلاس آ گئی اور بزنس کلاس, یہی 5 جو ہے نا وہ فیز ہوئے. پھر انہی کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈاؤن میں چیزیں تیار ہو رہی. اچھا اینی ہو, 3 چیزیں جو دیکھتے ہیں جیلز کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو یہ ہے کہ جو بچے ہیں ویمنس کے ساتھ, ظاہر ہے وہ ہمارا سرمایہ اور وہ فیوچر ہیں کسی بھی لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ انہیں اسٹیٹ آن کرے اور ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہو, تاکہ کم از کم ان کا فیوچر جو ہے وہ بیس ہو جائے. دوسرا, وہ بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں انہیں ان عورتوں کے ساتھ جو کرمنل ٹینڈنسیز یا ایک جو ایک مطلب لو ٹروڈن لائف سے, کرائمز ٹریڈیشن یا ڈریون پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم پہنچی ہیں, ان کے ساتھ نہ رکھا جائے. تیسرا جو اس میں ریفارمیٹیو پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اسپیڈی جسٹس بھی ہونا چاہیے. سول سوسائٹی اور جو یعنی کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں انہیں اس طرف آنا چاہیے, ایجوکیٹڈ کلاس کو اس طرف آنا چاہیے. اور یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کام حکومت, ریاست, پارٹیاں یا میڈیا نہیں کر سکتا. اٹ از وی آر ٹو کم فارورڈ اینڈ وی آر ٹو برنگ دوز ہو آر سفرنگ ایٹ دی پریزنٹ. Thank you. Yes, it's a
نہیں آپ جواب دے دیں پھر میں دوسرا. آئی مین یس آف کورس ہم نے یہ ساری جو بات کی اس کا یہی خلاصہ تھا کہ یہ کافی لوگوں پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اس چیز کا کرنے کا. ایکچولی جو آپ نے لاسٹ پوائنٹ کہا, آئی تو پرسنلی فیل اٹس اے سول سوسائٹی. اگر جو کچھ ہوا ہے انہوں نے ہی اس کو دے ہیو ٹیکن اپ میٹرز, ان کو جگایا ہے, اینڈ یہ شاید سول سوسائٹی کا کام بھی ہوتا ہے, مگر یہ اسٹیٹ کو بیسکلی یاد کرایا کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی. جی جی جی. اچھا میڈم, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. جیلوں میں جو حالات ہیں واقعی بالکل ایسے ہیں جیسے آپ نے بتایا, لیکن آپ نے جو قصوروار میرے خیال میں جو سب سے بڑے ہے وہ پہلے نمبر پہ بینچ ہے, دوسرے نمبر پہ بار ہے, تیسرے نمبر پہ کوئی اور ہے. اگر فار ایگزامپل 3 اگست کا فیصلہ دیکھیں, اس کی اپیل کل لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, ہم خیال بینچ بیٹھا ہوا ہے پھر سے, جبکہ ایک عام بندے کا کیس آپ والی بات ہے مجھے تو نہیں لگتا. اور جتنے بڑے وکلاء ہیں سب سے زیادہ ہائی فیس لینے والے جو ہیں وہ بڑے سے بڑے بندے کا کیس لیتے ہیں. تو ہیومن رائٹس پر جو بھی آواز ہے وہ تقریباً دب جاتی ہے. تو کیا اگر چیف جسٹس پروونشل یا سینٹرل چیف جسٹس آف پاکستان سخت ایکشن لیں اور ریگولر مانیٹرنگ ہو, اور جو بھی انڈر ٹرائل پرزنر ہے ان کو بھی ضمانت کا حق ملے یا ان کی پراپرلی مانیٹرنگ ہو, تو کیا سسٹم بہتری کی طرف نہیں جائے گا؟ کیونکہ قانون سازی تو مسلسل ہوتی آ رہی ہے. اس دفعہ صرف آخر میں انہوں نے 1 ہفتے میں 53 بل پاس کیے ہیں. تو اس طرح کی قانون سازی تو 1947 سے ہوتی آ رہی ہے. اصل میں جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, چیک اینڈ بیلنس والے بندے جو اوپر بیٹھے ہیں دے آر پلئنگ فار دا گیلریز, تو آپ اگر کھل کر ان پر بات کریں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. تھینک یو. نہیں فار شیور, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی. میں نے جو ہم نے جسٹس سسٹم کے اوپر بات کی تھی, تو جسٹس سسٹم میں تو آبویسلی آپ کا ججز ہی آتے ہیں. اگر آپ کی ڈیلیڈ ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یہ ہوتا ہے بالکل. اور وہ جو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا جب میں نے پولیٹیکلی انفلوئنشل کی, کہ نہ صرف ان کے جلدی کیسز ہو جاتے ہیں بٹ ان کے حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں, لیونگ کنڈیشنز ان پرزن. آئی فیل لائک جہاں میں آپ سے اگری بھی کرتی ہوں, میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. جو انڈر ٹرائل پرزنرز یا جو ان کی جیسے میں نے کنوکشن کی اگزامپل دی کہ وہ کافی دیر سے خاتون جو ہیں انمیٹ انتظار کری تھی, وہ تو بالکل ججز کورٹس اس پہ ہو گیا. مگر اس کے علاوہ جو لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا ادروائز بھی اوور کراؤڈنگ میں بھی, اگین یہ صرف اس میں زیادہ تر جوڈیشری کی غلطی ہے, مگر اس کے علاوہ یہ آپ کی اسٹیٹ بھی آتی ہے اور آپ کی ہوم ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں. آپ کی لیونگ کنڈیشنز کی جب بارے میں بات آتی ہے تو وہ ایون انٹرنیشنلی وہ آپ کے جا کے جوڈیشری کا نہیں گلا پکڑتے یا جوڈیشری کو نہیں بلیم کرتے. لیونگ کنڈیشنز کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, وہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے, جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جو پرزن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بٹ پاکستان کا المیہ یہی ہے, کبھی بھی ایک اسٹیک ہولڈر نہیں, ملٹیپل فیلئر آف ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور یہی ہے. اور جو آپ نے بات کی, اگین یہاں بھی پرزن رولز میں جو ہے امینڈمنٹس آئی ہیں, بہتر کوشش کرتے ہیں امینڈمنٹس آئی ہیں. ان کو اندازہ بھی نہیں تھا, جیسے میں نے بینکاک رولس کی بات کی کہ بینکاک رولس بھی کوئی چیز ہوں گی, اور ہم نے جو ہے اس کے وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دیم, اور وی ہیو ٹو انکارپوریٹ دیم, اور ہم نے بہتر حالات کرنے. جیسے میں نے مینٹل ہیلتھ اس ساری چیزوں کے بارے میں بات کی. بٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ویسے بھی ہم امپلیمنٹیشن میں فیل کرتے ہیں. ہم بلز اوور نائٹ لے کر آتے ہیں, ہم آدھے ٹائم پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ بلز ہوتے کیا ہیں, اور ہم لے آتے ہیں. اور اس میں پھر جب ایک ایکٹ آتا ہے, جب وہ پاس ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی کوئی 50 امینڈمنٹس آتی ہیں کہ وہ اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ ایکٹ کیٹر کر رہا تھا, یہ غلطی ہو گئی, وہ ہو گئی, یہ لوپ ہولس ہیں لیجسلیشن میں. مگر اس کا بھی کرتے کراتے اوور لیجسلیٹڈ کنٹری امپلیمنٹیشن فیل کرتے ہیں. آپ کے جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے, آپ کورٹس میں جائیں گے, کورٹس بالکل کہیں گے, وہ آپ کی بات بالکل بجائے جو انڈر ٹرائل پرزنرس اس کی سارے بارے میں بات ہوئی. مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کورٹس جو ہیں وہ آپ کی انٹرپریٹیشن کریں گے, قانون کی بتا دیں گے. امپلیمنٹ تو آپ کی دے ناٹ, یس دے کین امپلیمنٹ ان اے وے کہ کنٹمپٹ میں ہولڈ کر سکتے ہیں, مگر وہ بھی کنٹمپٹ میں بلائیں واپس اسٹیٹ اتھارٹیز, بلاتے رہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ اتھارٹیز نے ہی امپلیمنٹ کروانا ہے. تو آئی فیل لائک دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز جو یہاں انوالوڈ ہیں. If I may add, yes. I believe institutional accountability and systemic accountability definitely plays a role. Absolutely, بالکل یہی, اور جو کہ ہے نہیں accountability. That is the problem of Pakistan, not just with relation to or in relation to women in jails or prisoners in jails, generally also.
قریباً سارے جو پہلو تھے وہ آپ کی گفتگو میں تو کور ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ آن لائن بھی ہمارا یہ سیشن دیگر تمام سیشنز کی طرح لائیو جا رہا ہے آن دا بلیک ہولز فیس بک پیج، تو ضروری ہے کہ ان کی نمائندگی کے لیے بھی میں ان کا خلاصہ پیش کر دوں. پیپل ور کنسرنڈ اباؤٹ سرٹنلی انفیئر ٹریٹمنٹ، جس کے اندر ڈسکریمنیشن شامل ہے، ہیلتھ کیئر اور ہائیجین کے ایشوز ہیں، وربل اور فزیکل ایبیوز اور ان کی بچوں کا کیا بنتا ہے، اوور کراؤڈنیس وغیرہ. وہ قریباً سارے پہلو ہی بیچ میں آ چکے ہیں. جو خواتین جیل ٹرم پوری کر کے باہر نکلتی ہیں، اور یہ مسئلہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہے لیکن خواتین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے وہ جو اسٹگما اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے وہ تو سوسائٹی کا مزاج ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جہاں پر بھی موقع ملے ظاہر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ سوسائٹی کی جو وہ کنڈیشننگ ہے وہ دور کرنے میں مدد ملے. تو پلیز اس کے بارے میں نہیں یہ بھی وہ ہے اسٹگما، یہ تو خیر ہر کسی پہ آئی تھنک ہوتا ہے، اینڈ اسپیشلی اگر if you are released and if you're acquitted and the years that you spend in jail, and do you ever get a compensation for that? Not in this country. Even if you have provisions, وہ بھی کیا ہی compensation کے بارے میں کہتے ہیں, but you cannot regain جو آپ کا loss to dignity, liberty, سارا کچھ economic, and وہ بھی if after languishing unnecessarily because of a delayed justice system. I think خواتین کے اوپر جہاں تک اپنے اسٹگما کی بات کی دونوں پہ ہوتا ہے, مگر خواتین کے لیے زیادہ آئی تھنک ہم کروئل ہو جاتے ہیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, اینڈ دیٹس جسٹ ناٹ اسپیسیفک ٹو پاکستان. وی آر اے بٹ ہارشر ٹورڈز آر ویمن. تو یہ بالکل ان کے اوپر ایک اسٹگما رہتا ہے, اور اسپیشلی اینڈ ایز اے لائر, forget as a lawyer, as a human being when I think about it, کہ خاتون اسپیشلی اگر نکلی ہے جیل سے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے, اگر وہ جیل میں نہیں تھا اس کے ساتھ, یا اگر وہ چھوٹا تھا وہ جیل میں نکل گیا, how does she reintegrate? How does she reintegrate into society? Yes, how does she develop that relationship with her child? Let alone anybody else, because ایک ماں اور بچے کا تو سب سے زیادہ ایک قریبی تعلق ہوتا ہے. یا how does that child respond to that mother who wasn't around, who was missing, and who wasn't there because not of any fault of his or her. تو یہ بالکل اسٹگما ہے. اگین اس میں سوسائٹی کی مائنڈ سیٹ چینج کرنے والی بات ہے. دس از ویئر یور ریہیبلیٹیو اینڈ ریفارمیٹیو پروگرامس کم. But that's again for the prisoner. What the society thinks, that is something that really needs to be worked on multiple issues کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایشوز ایکچولی ہوتے کیا ہیں, اینڈ اگین treat inmates and incarcerated people as human beings. Their fundamental rights given in the constitution do not stop applying to them in entirety. Yes, ان کی liberty of freedom curtail ہوتی ہے, مگر یہ کہ جہاں as people اگر ہم ان کا stigma کی بات کریں تو that is a very individual personal responsibility. We need to tell each other ki this is not something that you should stigmatize. Life is anyway as hard as is agar wo nikal ke aayi ho, especially agar unke bacche hain and the children have not seen the mother for a very long time. کوئی این جی اوز یا کوئی سپورٹ گروپس ہیں جو ان خواتین کی مدد کر سکے, کیونکہ عام طور پہ جو پسماندہ بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں تو ان کا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, آئی مین آئی کین ٹیل یو آف آرگنائزیشنز جیسے جے پی پی ہیں جو کہ ایکچولی مدد کرتی ہیں ان کو باہر نکالنے میں, یا باہر نکالنے کی بھی بات نہیں ہے, اٹینشن لے کر آتی ہیں کہ دے آر انکارسریٹڈ پرزنرز, پلیز پے اٹینشن ٹو دیم ایز ویل, دے آر آلسو یور رسپانسبلٹی. بٹ اس کے علاوہ آئی تھنک روزن ہے جو کام کرتی ہے, ساحل ہے جو کام کرتے ہیں, بچوں کی طرف بھی کرتے ہیں, بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں اور خواتین کے لیے بھی کرتے ہیں. اس کی ہاں جی ڈی پی اگین از لائک جے پی پی بیکاز دے ورک فار جوونائل جسٹس, کہ جوونائل کی طرف لیگل ٹریٹمنٹ اور فیئر ٹریٹمنٹ میٹ آؤٹ ہو. بٹ پوسٹ
coming out of jail, جو ان کی جو یہ سوال پوچھا, I think that's more towards reformative and rehabilitation. تو اس کی یہ والی ہیں جو, but again that also needs a lot of work, and that یہ پھر میرے حساب سے اسٹیٹ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کسی حد تک, مگر آف کورس دیٹ ڈزنٹ ہیپن. بٹ یہ کہ وہ بچوں کے حساب سے, بچوں کے لیے وہ چلے جاتے ہیں, جیسے آئی مینشن سویٹ ہوم ہے, اسکولز, بٹ آر دو اسکولز اپ ٹو دا مارک, دیٹ از اگین another debate. بٹ یا چلیں آخری ریمارک کے طور پہ یہ کہ بالکل درست ہے کہ کولیبریٹیو ایفرٹس چاہیے ہمیں بٹوین آل انسٹیٹیوشنز, بٹوین انسٹیٹیوشنز, بالکل ٹھیک ہے. پالیسی کی سطح پہ بھی ضرورت ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے, لیکن شاید سب سے اہم یہ ہے کہ جو نظام عدل ہے ہمارا اس پہ بالکل کوئی اعتماد ہے نہیں ہے, اور ریزن سب کو معلوم ہی ہے. واقعی تو کوئی خاتون چاہے وہ گلٹی ہے یا نہیں ہے, چونکہ موضوع خواتین ہے اس لیے میں خاتون کہہ رہا ہوں, لیکن کوئی بھی جو سلاخوں کے پیچھے ہے یا جو کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے, ضروری ہے کہ نظام عدل جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے اور جلد سے جلد ان کو انصاف ملے, اور جو انسانی وقار ہے وہ ہماری سماج میں بہرحال سب کے لیے جو ہے وہ مساوی ہو. ایبسلیوٹلی فیئر اینڈ جسٹ ٹریٹمنٹ, جو کہ نظام عدل فیل کر رہا ہے ابھی تک. تو یہ بھی ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ سوشل جسٹس دینے کی بجائے پولیٹیکل جسٹس نہ دے. بالکل, اور یہ آف کورس بالکل کسی جوڈیشری کو بھی نہیں دینا چاہیے. کوئی اور آپ میں سے ایڈ کریں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. لائک یو سیڈ کہ جو خواتین ہیں وہاں پر ان کے لائرز جنرلی کانٹیکٹ ان سے نہیں کرتے, اور اگر اسٹیٹ کے لائرز ہیں پرائیویٹ, بٹ وہ اسٹیٹ کی تھے بیکاز وہ بہت غریب خواتین ہیں. اوکے, تو جو آئی ہوپ وہاں پر جو سپروائزرز ہیں ان کے پاس تو پریزن لاز کی کاپی ایک ہوتی ہوگی, لیکن سنس دا اونلی کاؤنسلر دے ہیو ٹو لا از دیئر لائر, اور اگر وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا تو از دیر اینی پروویژن فار دیم ٹو نو دا لاز, کیونکہ سپروائزر سے زیادہ اگر آئی فیل پرزنر کو اس کے اپنے رائٹس پتہ ہوں گے, کیونکہ وہ اس کی افیکٹی ہے. بالکل, تو اٹ ول بی مور فروٹفل کہ اگر ان کو اپنے رائٹس پتہ ہوں. بالکل. تو از دیر اینی پروویژن فار دیٹ؟ سو اف دے وانٹ دے کین گو تھرو اٹ. وہی والی بات ہے کہ انمیٹس کو کیا ہی پاکستان پریزن رولز یا ان کی رائٹس کا پتہ ہونا ہے, جو ان کے محافظ ہیں ادھر یا جو ان کے سپروائزرز ہیں ان کو خود اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا. وہ اگین اگر ہوتا یا پرہیپس اگر پتہ بھی ہو تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اینڈ آف کورس دے کین نو دیئر رائٹس, بٹ what there's only so much that they can do, which is where again organizations come in and legal aid کا وہ سیٹ اپ کرتے ہیں, because یہاں اسٹیٹ کے جو وکیل ہیں وکلا ہیں ان کا بھی ایشو ہوتا ہے, they're overworked, underpaid, they don't take interest, they don't have that incentive because they're either doing it pro bono or they're doing it on a very little fee. تو وہ جہاں ان کو زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہاں تو وہ لازمی طور پہ جاتے ہیں, تو یہاں اگنور ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کی اگین یہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک دا جیل اتھارٹیز, اگر ان کا وکیل ہے اور اس کا نام ہے تو اس کو ریمائنڈ کرایا جائے. دے شوڈ ریمائنڈ بھی کیا, وہ تو بہت ایک پریکٹیکل سینس میں بات کر رہی ہوں, مگر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ, اور بتائیں یہ جو میجسٹریٹس کو بتائیں, سیشنز کورٹس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے سارے لسٹ میں یہ وکیل ہیں جنہوں نے ان بندوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور وہ کیا نہیں ہے, یا وہ آتے نہیں ہیں, یا وہ ملتے نہیں ہیں. بٹ ان کے بیچ کا ایک پرزنر اور کورٹس کے بیچ میں, اور جو جن کے تھرو یہ اسٹیٹ کے وکیل آتے ہیں, ڈیفینس کاؤنسلز آتے ہیں, وہ تب بھی آپ کی جیل اتھارٹی, آپ کا سپرنٹینڈنٹ یہ جو ہے وہ برج بن سکتا ہے نا. وہ بھی انٹرسٹ لینے کی بات ہے. کافی دفعہ یہ کرتے ہیں, آف کورس کلائنٹس پرزنرز ہیو دس کمپلین, وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا وکیل نہیں آ رہا, اور کافی دفعہ جیل اتھارٹیز بتا بھی دیتی ہیں, بٹ وہ وکیل پھر انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, یا وہ اس کے اینڈ پہ کہ کوئی اور دے دیں. دیٹ از دا تھنگ, دیر از این انفیئر ٹریٹمنٹ میٹڈ آؤٹ ٹو prisoners who don't have who are not from affluent backgrounds or who are not able to hire lawyers. کچھ کا یہ ہے کہ ان کو مل جاتے ہیں وکیل, ایز ان وہ خود پرسنلی ہائر کر لیتے ہیں, but a lot of them because of the socio-economic background that they belong
Two, they have to, sadly and unfortunately, have to rely on state-appointed lawyers, which is very tragic, because just because you are not being paid money, you have become a state-appointed lawyer. You have to do your duty. You have to fulfill your responsibility. But not everyone does that. Or if they do that, they muck up the case. I'm not saying they do it intentionally, but it's all about incentives. Where they're probably getting paid, they will put in their 100%, or jaan nahi ho raha, to they'll not put in their 100% at all. Thank you so much for attending.